جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کی بہن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب کی بیوی تھی۔ نسب، دولت اور خاندانی غرور کے اعتبار سے وہ مکہ کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ایمان کی روشنی سے محروم ہونے کی وجہ سے اس کا انجام قرآن نے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت توحید کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے سخت دشمنی اختیار کی، ان میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل پیش تھے۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجمع میں نازیبہ الفاظ کہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی۔ اس صورت میں جہاں ابو لہب کی ہلاکت کی خبر دی گئی، وہیں اس کی بیوی جمیل کا کردار بھی صراحت کے ساتھ بیان ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جمیل یعنی لکڑیاں اٹھانے والی۔ مفسرین قرآن کے مطابق اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور جھاڑیاں بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ چغلی، بہتان اور فساد کی آگ بھڑکانے والی تھی۔ یہ دونوں مفاہیم قرآن کے الفاظ اور عربی محاورے سے ثابت ہیں۔ جمیل محض خاموش دشمن نہیں تھی، بلکہ عملی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کانٹوں کا گٹھا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے راستے میں ڈال دیتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ یہی صبر بعد میں اسلام کی فتح کا سبب بنا۔ جب سورۃ المسد نازل ہوئی اور جمیل کو اس کی خبر ملی تو وہ سخت غصے میں پتھر ہاتھ میں لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے، مگر اللہ کے حکم سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ قرآن کریم میں جمیل کے لیے جو انجام بیان ہوا ہے وہ نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آگ میں جائے گی اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ الفاظ محض تمثیل نہیں بلکہ انجام بد کی صریح خبر ہے۔ اسی بنا پر علماء نے اسے تاریخ اسلام میں ان عورتوں میں شمار کیا ہے جن کا انجام قرآن نے خود بیان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں اسے عبرت کے طور پر جہنمیوں کی ماں کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمیل کی دشمنی صرف ذاتی عناد تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کے خلاف ایک منظم فکری اور عملی محاذ کا حصہ بن چکی تھی۔ قریش کی عورتوں میں اس کا اثر و رسوخ تھا اور وہ اسی اثر کو استعمال کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلایا کرتی تھی۔ قرآن نے اسے صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مستقل عادت بیان کی، یعنی فساد کی آگ کو ایندھن فراہم کرنے والی۔ تفاسیر معتبرہ کے مطابق جمیل لوگوں کے درمیان جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگاتی اور قریش کو ابھارتی کہ وہ اس دعوت کو ہر ممکن طریقے سے دبائیں۔ یہ وہی روش تھی جسے قرآن نے کئی مقامات پر فتنہ اور فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ سورۃ المسد مختصر ہے، مگر اس کے الفاظ میں جمیل کے کردار کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جمیل کی کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی طرح اذیت پہنچائی جائے۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ گندگی ڈلوا دیتی، کبھی کانٹے رکھ دیتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، نہ ہی بدلہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل وہی تھا جس کا حکم قرآن دیتا ہے، یعنی برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ یہی وہ فرق تھا جو حق اور باطل کے درمیان واضح ہوتا چلا گیا۔ ایک طرف جمیل تھی جس کی زبان اور ہاتھ سے اذیت پھیلتی تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو ہر تکلیف کے باوجود صبر، دعا اور ہدایت کی فکر میں مصروف رہتے تھے۔ سورۃ المسد میں جمیل کی گردن میں مونج کی رسی کا ذکر آیا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں وہ تکبر اور دشمنی کا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور آخرت میں یہی روش اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ عرب معاشرے میں گردن میں رسی ذلت اور رسوائی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور قرآن نے اسی علامت کو اختیار کر کے اس کے انجام کو واضح کر دیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ قرآن نے جمیل کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے کردار کو بیان کیا۔ اس میں ایک ابدی اصول پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت نام یا خاندان کی نہیں بلکہ عمل اور نیت کی ہے۔ جو آدمی یا عورت حق کے خلاف کھڑا ہو کر فساد پھیلائے، وہ چاہے کتنے ہی بڑے خاندان سے کیوں نہ ہو، انجام کے اعتبار سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ابو لہب اور جمیل کی دشمنی وقت گزرنے کے ساتھ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ واضح ہوتی چلی گئی۔
جب اسلام کمزور اور مظلوم سمجھا جاتا تھا، یہی وہ دور تھا جب جمیل کو اپنے نسب، دولت اور قریشی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ مگر قرآن کا اصول ہے کہ باطل کو کتنی ہی مہلت کیوں نہ مل جائے، انجام کار وہ مٹ جاتا ہے۔ سورۃ المسد کے نزول کے بعد ابو لہب اور جمیل دونوں پر ایک عجیب نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی۔ قرآن میں ان کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود نہ ابو لہب نے توبہ کی اور نہ ہی جمیل نے۔ یہ بات اس قرآنی حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ جب انسان ضد، تکبر اور اناد میں حد سے گزر جائے تو ہدایت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ابو لہب کا انجام بھی عبرت ناک تھا۔ صحیح تاریخی روایت کے مطابق بدر کی شکست کی خبر سننے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوا۔ عرب اسے معتدی مرض سمجھتے تھے، اسی لیے اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا۔ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی، یہاں تک کہ بدبو پھیلنے لگی۔ آخر کار مزدوروں سے گڑھا کھدوا کر اسے دور سے دھکیل دیا گیا۔ نہ عزت، نہ وقار، نہ وہ سرداری جس پر اسے ناز تھا۔ جمیل اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت جو کبھی قریش کی بااثر اور زباندار سمجھی جاتی تھی، اب ذلت، خوف اور ناکامی کی علامت بن چکی تھی۔ قرآن نے جس انجام کی خبر دی تھی، دنیا میں اس کی جھلک نمایاں ہو چکی تھی اور آخرت کا انجام اس سے کہیں زیادہ سخت قرار دیا گیا۔ یہاں ایک نہایت اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ قرآن نے جمیل کو محض کافر عورت نہیں کہا، بلکہ اسے ایک خاص کردار کے ساتھ یاد کیا: فساد اٹھانے والی، ذلت پہنچانے والی اور حق کے خلاف آگ بھڑکانے والی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف کفر ہی نہیں بلکہ کفر کے ساتھ ظلم، تکلیف اور فتنہ انگیزی عذاب کو اور شدید بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس پورے واقعے میں نہایت روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ابو لہب کی ہلاکت پر خوشی ظاہر کی اور نہ جمیل کے ذاتی انجام پر کوئی تبصرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہمیشہ انسانوں کی ہدایت رہی، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی۔ یہی وہ اخلاق ہے جسے قرآن رحمۃ اللہ عالمین کہتا ہے۔ سورۃ المسد کے آخری الفاظ میں جو تصویر کھینچی گئی ہے، وہ محض ایک فرد کا انجام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز فکر کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جمیل کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ مفسرین کے مطابق یہ اس کے تکبر، اناد اور اذیت رسانی کی سزا ہے۔ دنیا میں وہ دوسروں کے لیے کانٹوں کا بوجھ اٹھاتی رہی اور آخرت میں یہی بوجھ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے اعمال ہی آخرت میں اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ جہنمیوں کی ماں کوئی قرآنی اصطلاح نہیں بلکہ علماء اور واعظین کی طرف سے بطور عبرت استعمال ہونے والا مفہوم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جمیل کا کردار ایسا تھا جو دوسروں کو بھی گمراہی، نفرت اور دشمنی کی طرف لے جانے کا سبب بنا۔ قرآن میں کئی مقامات پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے عذاب کو زیادہ سخت بتایا گیا ہے۔ جمیل کا معاملہ اسی اصول کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ المسد کا ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک رشتے، نسب اور ازدواجی تعلقات کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر ایمان موجود نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور چچی ہونے کے باوجود ابو لہب اور جمیل کو کوئی رعایت نہ ملی۔ یہ بات قرآن کے اس عمومی اصول سے مکمل مطابقت رکھتی ہے کہ قیامت کے دن نہ رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ سفارش، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ قرآن نے اس صورت میں مستقبل کا اعلان کیا تھا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اعلان سچ تھا۔ ابو لہب اور جمیل کو کئی برس زندہ رہنے کا موقع ملا۔ وہ ظاہراً چاہتی تو ایمان لا کر اس پیش گوئی کو جھٹلانے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن محض انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، جو وقت کے ساتھ خود کو سچ ثابت کرتا ہے۔ عورت یا مرد اگر اپنی زبان کو فتنہ، چغلی اور اذیت کا ذریعہ بنا لے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ جمیل کا کردار ہمیں یہ خبردار کرتا ہے کہ صرف ظاہری عبادات یا سماجی مقام انسان کو نہیں بچا سکتا، اصل نجات ایمان، اخلاق اور عمل صالح میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے معاملے میں جو صبر اختیار فرمایا، وہ قرآن کے اس حکم کی عملی تفسیر ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دشمنی، طعنہ زنی اور اذیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی بجائے خاموشی اور استقامت کو اختیار کیا
اور یہی طرز عمل آخر کار حق کی فتح کا ذریعہ بنا۔ جمیل کا انجام قرآن کریم میں محفوظ ہو جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کرداروں کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ سورۃ المسد کے ذریعے نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک مکمل ذہنیت کو بے نقاب کر دیا گیا۔ وہ ذہنیت جو حق کے مقابلے کھڑی ہو، جو زبان اور عمل سے اذیت پہنچائے اور جو اپنے غرور کو ہدایت پر ترجیح دے۔ یہ واقعہ ہمیں آخری اور حتمی اصول سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی یا ناکامی کا معیار صرف ایمان اور عمل ہے۔ جمیل قریش کے معزز خاندان سے تھی، طاقتور لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر جب اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود ضد اور عناد اختیار کیا تو یہی مقام اس کے کسی کام نہ آیا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ جو لوگ خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنیں، ان کا انجام سخت ہوتا ہے۔ جہنمیوں کی ماں کا تصور دراصل ایک تنبیہ ہے۔ اس کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ جو آدمی نفرت، فتنہ اور اذیت کی پرورش کرے وہ گویا برائی کی نسل کو جنم دیتا ہے۔ قرآن اسی لیے ایسے کرداروں کو سخت الفاظ میں بیان کرتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے راستے سے بچ سکیں۔ حتمی فیصلہ بہرحال اللہ کے اختیار میں ہے، مگر قرآن نے جس انجام کی خبر دی وہ قیامت تک کے لیے اٹل پیغام بن چکا ہے۔ اس پورے واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے روشن پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی دشمنی کو دعوت حق پر غالب نہ آنے دیا، نہ بددعا دی، نہ انتقام، صرف صبر، حکمت اور اللہ پر کامل یقین۔ یہی وہ طرز عمل ہے جسے قرآن نے کامیابی کی راہ قرار دیا اور جس نے بالآخر اسلام کو سر بلند کیا۔ جمیل کا ذکر ہمیں زبان کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ قرآن کے مطابق زبان سے پھیلایا گیا فساد بھی آگ کی مانند ہوتا ہے جو معاشرے کو جلا دیتا ہے۔ جو زبان ذکر، سچ اور خیر کے لیے استعمال ہو وہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو زبان نفرت اور چغلی کے لیے استعمال ہو وہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور کے لیے بھی مکمل رہنمائی رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت سچائی کے مقابلے جھوٹ، اصلاح کے مقابلے فساد اور صبر کے مقابلے غرور کو اختیار کرے تو تاریخ کا انجام مختلف نہیں ہوتا۔ اللہ کی سنت ایک ہی ہے اور وہ سنت قرآن میں واضح کر دی گئی ہے۔ یوں جمیل کا واقعہ محض ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ قرآنی پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کے خلاف کھڑے ہونے والا بالآخر خود اپنے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور جو صبر، ایمان اور اخلاق کو تھام لے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔